الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دوستو بھائی بزرگوں، اللہ رب العزت کی ذات قابل تعریف اور قابل حمد ذات ہے۔ اس ذات کا بے حد شکر ہے کہ جس ذات نے ہمیں جمعہ کے دن کچھ جلدی دین کی فکر کے لیے چند لمحوں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جمعہ کے دن نماز جمعہ کے لیے جلدی آنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آیا کرتے تھے تو پہلے آیا کرتے تھے یہی فرمایا کہ جو بندہ سب سے پہلے آتا ہے اسے ایک اونٹ کے بقدر ثواب ملتا ہے۔ گویا کہ اس آدمی نے جمعہ کے دن ایک اونٹ جو تھا وہ اللہ کی راہ کے اندر خرچ کر دیا، کتنا اجر ثواب ملتا۔ اور اسی طریقے سے جو کم ہوتے جاتے ہیں بعد کے اندر آخر میں آتے ہیں تو ان کا ثواب ایک مرغی کے انڈے کے بقدر بن جاتا ہے۔ اور جس وقت خطبہ شروع ہوتا ہے تو اس وقت فرشتے اپنا رجسٹر جو ہوتا ہے وہ بند کر دیتے ہیں، گویا کہ بعد میں آنے والوں کی انٹری نہیں ہوئی، گویا کہ وہ داخل نہیں ہوئے فرشتوں کے رجسٹر کے اندر۔ اس طریقے سے اللہ رب العزت کا خاص کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے گھر کے اندر لے آیا اور دین کی خاطر چند لمحوں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت کی ذات عالم الغیب بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے، حاجت روا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں جو مشکل کشا ہو، کوئی ایسی ذات نہیں جو حاجت روا ہو، اور کوئی ایسی ذات نہیں جو عالم الغیب ہو، چاہے وہ نبی آخر زمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی کیوں نہ ہو۔ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک ذات ہے
اور ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ان دونوں کے درمیان فرق ہے۔ جب تک اس فرق کو برقرار رکھا جائے گا اس وقت اللہ کی ذات اپنی الوہیت کے اندر برقرار رہے گی، اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہوگی وہ اپنی اس صفت نبوت پر صحیح طریقے سے قائم رہے گی۔ اگر ہم نے اللہ کی وہ صفات جو صرف اللہ کے لیے خاص تھی ہم نے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر داخل کرنے کی کوشش کی تو نبوت کا رتبہ جب بڑھے گا اللہ کے قریب ہو جائے گا۔ اب ظاہر سی بات اللہ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ کے اندر دو الہ نہیں ہو سکتے۔ اگر دنیا کے اندر دو الہ ہو جاتے تو فساد مچ جاتا، تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر ایک چیز کے اندر یکتا ہے، اللہ اللہ ہے اور نبی نبی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سوئے ہوئے تھے، سوتے سوتے خواب کے اندر دیکھا کہ عمرہ کی غرض سے صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کی غرض سے گئے اور مکہ کے اندر طواف کر رہے ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے نکال دیا گیا اور آپ وہاں سے آ کر کہاں رہنے لگے؟ مدینہ منورہ کے اندر 6 سال کا عرصہ گزر گیا۔ حالانکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جانے لگے تو رو رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے اے کعبہ کہ تجھے چھوڑنے کا دل تو نہیں کرا، لیکن یہ ظالم لوگ چھڑوانے پہ اتنا اصرار کر رہے اتنا مجھے مجبور کر دیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کا عرصہ وہاں گزارا مدینہ منورہ کے اندر۔ وہاں گزارتے گزارتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خواب دیکھا، صبح ہوئی صحابہ کرام کو کہا کہ جلدی سارے کے سارے تیاری کرو، ہم نے عمرہ کے لیے جانا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ صحابہ کرام کی جماعت تو اس چیز کے لیے مشتاق تھی کہ کس طریقے سے اللہ کا رسول ہمیں یہ پیغام دے اور ہم فوراً تیار ہو جائیں۔ تو 1400 صحابہ کرام جو تھے وہ سارے کے سارے اس چیز کے لیے تیار ہو گئے کہ ہم نے کہاں جانا ہے؟ عمرہ کی غرض سے جانا ہے۔ اب صحابہ کرام کی جماعت کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے، اس لشکر کو لے کر، اور وہ لشکر اتنا خوشی کے اندر تھا اور ایسا پر اثر تھا کہ سب کے دل کے اندر اس طریقے سے خوشی تھی کہ ہم اللہ کے گھر جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر بھی اشتیاق تھا کہ میں جا کر اللہ کے گھر کو دیکھوں گا اور دوبارہ سے کعبۃ اللہ کی زیارت کروں گا، شرف عطا کروں گا اس کے طواف کا۔ تو اس خوشی کے اندر سارے کے سارے جا رہے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لشکر تھا وہ حدیبیہ کے مقام پر پہنچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں سے چند کو کہا کہ آپ جاؤ یہاں سے اور بطور سفیر بن کے جاؤ اور جا کر مشرکین مکہ کو یہ کہو کہ ہماری جو غرض ہے، ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم نے صرف کعبۃ اللہ کا طواف کرنا ہے، تو طواف کرنے کے بعد ہم واپس آ جائیں گے، نہ تو کوئی لڑائی نہ کوئی جھگڑا ہوگا۔ اب اس کے لیے منتخب کرنا تھا کہ کن کو منتخب کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کہا کہ آپ کھڑے ہو جائیں، آپ چلے جائیں۔ حضرت نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتا ہے میرا غصہ انتہا پر ہوتا ہے، جب مکہ سے ہمیں نکالا گیا تو اس وقت میری کیفیت تھی کہ میں کئی آدمی سے لڑ کے آیا تھا، اب جب دوبارہ مکہ کے اندر جاؤں گا خدا نہ خاصا اگر بات نہ مانے گی تو معاملہ الجھ جائے گا، تو الجھنے سے بہتر ہے کہ آپ کسی اور کو بھیجیں، ایسے آدمی کو جو شریف الطبع ہو اور جس کی شرافت جو وہ کامل ہو۔ تو نبی نے فرمایا کہ کس کو بھیجا جائے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان غنی کا نام لیا کہ ان کو بھیج دیا جائے۔ اب بات طے ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو کہا کہ آپ جائیں اور ایک دو دوسرے سفیر بھی ان کو ساتھ لے کر جائیں اور جا کر مشرکین کو یہ کہہ دیں کہ ہمارا مقصد صرف طواف کرنا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو حضرت عثمان غنی نبی کریم کے رسول سے جدا ہو کر جب وہاں پہنچے مکہ کے اندر، وہاں پہنچ کر لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو بہت بڑے تاجر آ رہے ہیں، عثمان غنی آ رہے ہیں، تو سارے کے ساتھ لوگ آ کر ملنے لگ گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سفیر ہے عثمان غنی، انہوں نے اس وقت جو قریش کے جو اس وقت سردار بن چکے تھے وہ تھے ابو سفیان تھے، ان کو یہ کہا کہ اللہ کے رسول آئے ہیں، فلاں مقام پر ٹھہرے ہوئے ہیں اور ان کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ ہمارا مقصد صرف طواف کرنا ہے، ہم عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے، ہمارا نہ تو مقصد لڑائی جھگڑا کسی چیز کی کوئی اور نہیں۔
ابو سفیان جو اس وقت اسلام میں داخل نہیں ہوئے تو انہیں اس چیز سے منع فرما دیا گیا کہ ہم اجازت بالکل نہیں دیتے، ہاں اگر آپ طواف کرنا چاہیں تو آپ کو اجازت ہوگی۔ قربان جب حضرت عثمان غنی پر کہنے لگے کہ میں کیسے اس طواف کو ادا کر سکتا ہوں کہ میرا محبوب تو کہیں دور 6 کلومیٹر کے فاصلے پر بیٹھا ہوا ہو، 6 میل کے فاصلے پر بیٹھا ہوا ہو، اور میں اس کا سفیر بن گیا ہوں اور میں خود کیا کروں، یہاں کعبۃ اللہ کا طواف کر لوں؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، بلکہ میں اللہ کے رسول کو یہ پیغام پہنچاؤں گا اور یہاں طواف بھی ہرگز نہیں کروں گا، انہیں بتلاؤں گا کہ آپ لوگوں نے منع کر دیا۔ اب اس چیز سے ایک مسئلہ ظاہر ہوتا ہے کہ جس عمل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی نہیں ہوگی وہ عبادت بھی کسی کام کی نہیں ہوگی۔ اب اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر ہم نے نماز ادا کرنی ہے، اگر ہم نماز ادا کریں اپنی مرضی کے طور پر، مثال کے طور پر اب ہم شروع سے کیا کریں، ہم نے اللہ اوپر نہیں کہ ایسے کھڑے ہو جائیں، ایسے کھڑے ہونے کے بعد اگر اپنی ترتیب بنا لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب سے اگر نہ چلیں گے تو ہماری نماز کسی کھاتے کی نہیں ہوگی۔ ایسے ہی اگر دیکھا جائے کہ ظہر کے 4 فرض ہیں، اگر ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ میں 5 پڑھ لیتا ہوں زیادہ ہو جائیں گے، تو شریعت یہ کہے گی کہ اس کا عمل کسی کام کا نہیں ہے، بلکہ اس کی جو 4 نے فرض پڑے تو وہ بھی کیا ختم ہو گئے، اس وجہ سے کہ یہ اس کا جو عمل ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہٹ چکا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی وہاں سے جب ان کو یہ کہا کہ میں ہرگز طواف نہیں کروں گا تو ان کو غصہ آیا، ان لوگوں نے حضرت عثمان غنی اور جو دوسرے سفیر تھے ان کو کیا کر دیا، نظر بند کر دیا وہیں ایک جگہ کے اوپر، اور یہاں سے ایک خبر پھیل گئی، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر پہنچی کہ انہوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا۔ اب جیسے ہی یہ خبر پہنچی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ دیکھیں کہ اگر اللہ کے رسول کو غیب کا علم ہوتا کیا وہ 1400 کا لشکر لے کر آتے مدینہ سے؟ اگر انہیں پتا ہوتا کہ مشرکین طواف نہیں کرنے دیتے، کیا وہ اتنی تعداد کے اندر صحابہ کرام کو مشقت دے کر آتے؟ یقین جاننے کہ کبھی بھی نہ آتے اگر مشکل کشا ہوتے، اور اگر عالم الغیب ہوتے انہیں پتا ہوتا۔ اب جیسے ہی یہ خبر پہنچی تو فوراً نبی کریم کھڑے ہو گئے اور یہ کہا کہ اس جگہ کے اندر صحابہ کرام کو کہا کہ آج سارے کے سارے صحابہ جمع ہو جائے، اس بات پر بیعت دیتے ہیں کہ ہم حضرت عثمان غنی کی شان کو بدلے کر آگے یہاں سے کبھی نہیں جائیں گے۔ اب ظاہر سی بات اگر عالم الغیب کو پتا ہوتا کہ ان کی شان واقع نہیں ہوئی ابھی، تو جیسے ہی صحابہ کرام جمع ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ آگے کیا، ہاتھ آگے کرنا تھا، ہاتھ آگے کیا، صحابہ کرام کی ساری جماعت ہاتھ رکھتے گئے، نبی کریم جب ہاتھ رکھتے گئے اور ادھر سے اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کو بھیجا اور جبرائیل امین آ کر یہ کہا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان صحابہ کے ہاتھ کے اوپر آ گیا۔ اب یہ دیکھیں کہ نیچے رسول اللہ کا ہاتھ ہے، اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، نیچے صحابہ کرام کا ہاتھ ہے۔ جب ان دو ہاتھوں کے درمیان جو چیز آ جائے گی کیا وہ چیز کہیں ادھر ادھر جا سکے گی؟ اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو۔ ایک آدمی اگر جانا ہو بازار کے اندر، بازار میں جاتے جاتے اپنے بیٹے کی انگلی کو پکڑا ہوا ہو اور جاتے ہوئے کہ آپ کا بیٹا آپ سے گم ہو سکتا ہے، ظاہر سی بات ہے آپ نے انگلی مضبوطی کے ساتھ پکڑی ہوگی، اور جس ہاتھ کو اللہ کے رسول اللہ کا ہاتھ اس کے اوپر ہو جو اللہ کے ہاں آ جائیں تو ان کے لیے کیا فضیلت کی بات ہو، کیا وہ کہیں جا سکتے ہیں؟ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے وہ سارے کے سارے اللہ رب العزت کے لیے اعلان کر دیا لقد رضی اللہ رب العزت سے راضی ہو گیا کہ جن لوگوں نے بیعت کی وہ تمام لوگوں سے اللہ راضی ہو گیا۔ جب اللہ راضی ہو گیا اللہ کا محبوب بھی راضی ہو گیا، اور ادھر سے یہ بات آ گئی کہ صحابہ کرام سے یہ بات آ گئی حضرت عثمان غنی کی ابھی تک کوئی شہادت واقع نہیں ہوئی۔ تو اس طرح سے یہ بات ایک معاہدے کے اندر طے ہونے لگی۔ نبی اکرم کے پاس کچھ کفار کے قریش کے کچھ کفار آئے، مشرکین مکہ، وہاں سے آ کر ان کے پاس آئے اور یہاں سے چند لوگ جمع ہوئے اور یہ کہا کہ چند شرائط لکھتے ہیں، ان شرائط کے ساتھ اگر ہم رہیں گے تو اگلے سال آپ کو کیا دیں گے، اجازت ملے گی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ عمرہ کے غرض سے آئے تھے اور سب صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام بھی باندھ لیے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پہنچی اور اس کے بعد معاہدے کی صورت طے ہونے لگی تو معاہدے کے اندر یہ طے ہوا کہ
مکہ کے اندر دو حریف رہتے تھے، دو ایسے قبیلے کے لوگ رہتے تھے کہ جن کی آپس کے اندر نہیں بنتی تھی۔ ان میں سے ایک جو قبیلہ تھا بنو بکر تھا۔ اب ایک قبیلہ بنو بکر جو تھا وہ مشرکین کے ساتھ ہو گیا، اور دوسرا جو قبیلہ تھا وہ نبی اکرم کے ساتھ ہو گیا، اور یہ معاہدہ طے ہو گیا کہ اب آئندہ یہ بات ہوگی کہ ہم میں سے کوئی آپ لڑائی نہیں کرے گا، نہ ہی آپ لوگوں میں سے کوئی لڑائی کریں گے۔ جب لڑائی نہیں ہوگی تو لڑائی جب نہیں ہوگی تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ حریف بن کے رہیں گے، نہ تو آپ کا جو قریبی قبیلہ ہوگا کہ دوسرے قبیلے کے ساتھ لڑائی کرے گا، اور نہ ہی جو ہمارا حریف قبیلہ ہوگا وہ آپ سے لڑائی کرے گا۔ اس طریقے سے ایک معاہدہ طے ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی طے ہو گیا کہ آپ میں سے جو لوگ آئیں گے ہمارے پاس ہم ان کو واپس کر دیں گے، لیکن جو انہوں نے کہا کہ جو ہمارے پاس ہے ہم لوگوں کو واپس بالکل نہیں کریں گے۔ اب یہ بات طے ہوگی، معاہدہ طے ہو گیا، ساری بات پوری کی پوری ہو گئی۔ جب اس طریقے سے ہوا صحابہ کرام کی جماعت واپس چلی گئی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ عمرہ جب احرام باندھ دیا جائے اس وقت واپسی ایسی تو نہیں ہوتی، اس وقت جو قربانی ہوتی جو لے کر آئے تھے وہ قربانی ہوتی، اس کے بعد وہ نبی کی ذات وہاں سے کیا واپس چلے گئے۔ اب اس طریقے سے اللہ کا محبوب پیغمبر تمام صحابہ کرام کو لے کر واپسی آ گئے۔ اب واپسی جب مدینہ کے اندر آ گئے تو اس کے بعد 2 سال ایسے گزر گئے، 2 سال اسی صنع کے اندر گزر گئے۔ صحابہ کرام کے لشکر جو تھے وہ بھی اسی جگہ پر رہتے رہے، اور وہاں جو لوگ تھے، حالانکہ وہاں کے جو لوگ تھے ابو بکر قبیلہ بنو بکر کے جو لوگ تھے وہ انتشار پسند لوگ تھے۔ انہوں نے کیا کر دیا، وہ قبیلہ جو نبی ان کے ساتھ حلیف تھا، ان کے ساتھ پیروی کرنے والا تھا، ان کی تعداد میں کو مار دیا۔ جب انہوں نے ان کو مارا تو یہاں سے ان لوگوں نے بھی ان کی ایک آدھ آدمی کو مار دیا۔ پھر اس کے بعد دوبارہ بات چلی کہ معاہدے کی، کہ معاہدہ طے ہو گیا تھا، جو معاہدہ طے ہو گیا تھا خلاف ورزی کرنے والے کو معاف نہیں کیا جاتا، لہٰذا اپنی بات پہ قائم رہیں۔ ادھر سے نبی اکرم کے پاس وہ جو قبیلہ کے لوگ تھے وہ آگے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ آپ معاہدہ کر کے آئے تو وہ لوگ ہمیں تکلیفیں دے رہے ہیں، ہمیں لوگوں کو قتل کر شہید کر رہے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے چند آدمی کو بھیجا اور یہ کہا کہ وہاں جا کر ان سے پوچھو کہ تم نے معاہدہ کیوں توڑا ہے، کس وجہ سے توڑا ہے۔ اب جب وہ سفیر وہاں گئے تو اس وقت کیونکہ ابو سفیان وہاں موجود نہیں تھے، انہوں نے اپنا قائم مقام کسی اور کو بنا کر گئے تھے۔ اب جیسے ہی یہ کہ انہوں نے جا کر پوچھا کہ تم نے کیوں توڑا ہے، انہوں نے کہا ہم نے معاہدہ توڑا بھی ہے، ہم قتل بھی کرے اور کرتے بھی رہیں گے۔ جب اس طریقے سے باتوں کی بات دکھائی گی تو اس وقت صحابہ کرام کی جماعت آئی، ادھر نبی اکرم کے پاس آ کر بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا معاملہ ہو چکا ہے، انہوں نے ایسا جواب دیا ہے۔ تو رسول اللہ نے کہا صحابہ کرام کو کہ سارے کے سارے لوگ تیار ہو جاؤ، آج ہم نے جانا ہے اور انشاءاللہ مطلب مکہ کو فتح کر کے آنا ہے۔ اب جیسے ہی صحابہ کرام کی جماعت سارے کے سارے لوگ جمع ہو گئے، 10,000 کے قریب لوگ جمع ہو گئے۔ آپ کو یہ بات بتلا دوں اس کے اندر کہ سب سے زیادہ جو شان و شوکت والا غزوہ تھا وہ غزوہ فتح مکہ تھا، کہ اللہ رب العزت نے اس مکہ کے اس غزوہ کے اندر نہ تو کسی قسم کی لڑائی ہوئی، نہ تو کسی قسم کا جنگ و جدال ہوا، نہ کوئی نقصان ہوا، بغیر کسی نقصان ہے اللہ رب العزت نے کیا کر دیا، فتح مکہ کروا دیا۔ اور اسی کے ساتھ فرمایا ایک غزوہ ایسا تھا جس کے اندر کثیر تعداد کے اندر صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، وہ غزوہ احد تھا، جو پہلے میں نے آپ کو بتا چکا ہوں کس طریقے سے شہادت ہوئی۔ اور ایسا غزوہ کہ جس کے اندر صحابہ کرام کو کثیر تعداد کے اندر کیا ہے بہت زیادہ نفع حاصل ہوا، جس کے اندر کثیر تعداد کے اندر لڑتے وہ غزوہ بدر تھا، جس میں صحابہ کرام نے اپنے کثیر تعداد کے اندر جرأت مندانہ کتاب لڑے تھے۔ اور وہ غزوہ کہ جس کے اندر صحابہ کرام کی کثرت سے جمع تھی وہ غزوہ تبوک تھا۔ تب وہ غزوہ تبوک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کی جو تعداد تھی وہ تقریباً 20,000 کے قریب تھی۔ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو جمع کر دیا، اب جب ان لوگوں کو جمع کر کے وہاں سے گئے تو نبی ان کے ساتھ دو طرح قسم کے صحابہ کرام کے ساتھ شامل تھے۔ اس لیے کہ نبی ان کے ساتھ جب وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ سے وہاں نکالا گیا تو اس کے ساتھ آپ کے ساتھ چند لوگ بھی آپ کے ساتھ وہاں سے نکلے تھے، ان کو مہاجرین کہا جاتا تھا۔ مہاجرین وہاں سے آئے اور یہاں مدینہ کے اندر جو صحابہ کرام رہ رہے تھے، جو باتوں کو انہیں مانا ہوا تھا، ان صحابہ کو انصار کہا جاتا ہے۔ تو ان انصار صحابہ نے ان مہاجرین کے ساتھ ایسی ہمدردی دکھائی، ایسی
بڑے ہی پیار کے ساتھ رہے کہ اس طریقے سے اگر دیکھا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عام اتباع کرنے والے تھے۔ جیسے مہاجرین کی جماعت آئی، یقین جانی انصاری صحابہ نے ایسا عمل کیا کہ اگر کسی آدمی کے پاس 2 گھر تھے، اس نے ایک گھر اس مہاجر صحابی کو دے دیا، اور اس کے پاس جتنے پیسے ان میں سے آدھے ان مہاجر صحابی کو دے دیے، اور جس انصاری صحابی کے پاس 2 بیویاں تھیں انہوں نے ایک بیوی کو طلاق دے کر یہ کہا کہ تو اس سے شادی کر لے، اس مہاجر صحابی سے۔ کس طریقے سے انہوں نے ان کی مدد کی تھی، اللہ نے ان کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ یہ انسان ہے، انہوں نے مدد کی ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جماعت تیار ہوگی 10,000 کی تعداد کے اندر۔ اب یہ جب تعداد تیار ہوئی، رسول نے یہ کہا کہ اس خبر کو آگے نہ پھیلایا جائے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے بعد یہ طے ہوئی تھی، ادھر سے ایک صحابی جن کا نام تھا حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ قافلہ تیار ہو چکا ہے تو انہوں نے ایک عورت کو کچھ پیسے دے کر یہ کہا کہ میرا یہ خط ہے، یہ لے جا کر مشرکین مکہ کو دے دو۔ تو وہ عورت وہاں سے خط لے کر وہاں سے چل دی۔ ادھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین آئے اور اللہ کی طرف سے یہ پیغام لے کر آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اس جو آپ کا جو ایک عمل کیا ہے اس کے اندر ایک کسی نے کیا کر دیا ہے، کچھ غبن کر دیا ہے، جس کے اندر طریقے سے ایک جو خط ہے وہ جا رہا ہے کس کی طرف، مشرکین مکہ کی طرف جا رہا ہے۔ تو جبرائیل امین نے آ کر جب بتلایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جماعت کو کہا کہ آپ یہاں سے چلیے۔ یہاں سے چلنے کے بعد اس عورت کو جا کے بولے کہ وہاں عورت جا رہی ہے، اس طریقے سے اس کے پاس خط ہوگا۔ اب یقین جانیے کہ جب صحابہ کرام حضرت علی کے ساتھ ایک اور بھی صحابی تھے، وہ وہاں سے تیز رفتار گھوڑے کے اندر چڑھے، اور جیسے ہی وہاں پہنچے نے دیکھا کہ عورت ایک جگہ مقام کے اوپر بیٹھی ہوئی۔ اس کو یہ کہا کہ کہاں جو، اس نے کہا کہ میں مکہ جا رہی ہوں، اور اس کو یہ کہا کہ تیرے پاس نہیں خط، نہ میرے پاس کوئی خط نہیں، نہ تو مجھے کسی نے کوئی چیز دی، میں ویسے ہے کہ اگر میں مکہ جا رہی ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی، لہٰذا میرے پاس خط ضرور ہو۔ اب صحابہ کرام حضرت علی جو تھے صحابہ اس کو ڈھونڈنے لگے، اس نے کہا میرے پاس کوئی خط ہے ہی نہیں۔ تو جب یہ بات ہوئی، صاحب نے کہا کہ ہم تیری بوٹیاں کر دیں گے، ہم تیرے بال کاٹ دیں گے جب تک ہمیں خط نہیں مل سکتا، اس وجہ سے کہ جب اللہ کے رسول نے ایک بات کر دی ہے وہ سچی تو ہو سکتی ہے، تو بالکل جھوٹی ہو سکتی ہے۔ تو اس عورت نے جب دیکھا کہ صحابہ کرام کی ایسی جو ہے وہ اتنی محبت اور ایسا جو ان کا جذبہ ہے، انہیں جب اس چیز کو دیکھا تو روایت کے اندر ہوتا ہے کہ بعض لوگوں نے کہا تھا بالوں کے نیچے اندر جو ہے نا مینڈیم، اس کے اندر اس نے چھپایا ہوا تھا وہ خط، یا بعض نے کہا تھا کہ اس نے اپنے جسم کے اندر کسی عضو کے اندر، خاص عضو کے اندر اس نے اس خط کو چھپایا ہوا تھا، اور اس کے بعد وہ خط نکال کر دیا اور یہ کہا کہ مجھے یہ خط دے دیا گیا۔ جب وہ خط لے کر صحابہ کرام کی جماعت ان کے پاس آئی، جیسے ہی وہ خط دیکھا رسول اللہ نے اور یہ کہا کہ جلدی سے جاؤ حاتم بن ابی بلتہ کو لے کر آؤ میرے پاس۔ جب حاتم بن ابی بلتہ آئے تو ایک رونے کی حالت سی، ایک غمزدہ حالت کے اندر آئے۔ رسول اللہ نے فرمایا کیا یہ لکھائی تیری ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری لکھائی ہے۔ کیا یہ مہر بھی تیری ہے؟ فرمایا ہاں یہ مہر بھی میری ہے۔ کیا یہ بھیجنے والا خط تو ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خط بھیجنے والا بھی میں ہوں، لیکن اللہ اس بات کو جاننے والا ہوں کہ نہ تو میں منافق ہوں، نہ ہی میرے دل کے اندر کسی قسم کا بوجھ ہے، بلکہ میرا مقصد صرف یہ تھا اس وجہ سے کہ جتنے بھی لوگ مہاجر یہاں آئے ہیں، ہر ایک کی جہاں وہاں کچھ حلیف ہیں، کوئی ان کے رشتہ دار ہیں جو ان کا گھر کا خیال رکھتے ہیں، لیکن میرے گھر کے اندر کوئی ایسا افراد ہے جو میرے گھر کا خیال رکھنے والا ہو۔ میں نے اس غرض سے یہ خط ان کے پاس بھیجا ہے کہ اللہ کے رسول تمہارے اوپر چڑھائی کرنے والے ہیں، تم اپنا جو کام بندوبست کرنا ہے کر لو۔ مقصد صرف یہ تھا کہ جو میرے آل و عیال ہیں، جو میرے گھر والے ہیں، ان کو تحفظ دے دیں گے، اس غرض سے کہ میں ان کو ایک خبر سے مطلع کر دیا۔ تو نبی نے کہا کہ حاتم بن ابی کو یہاں سے لے جاؤ۔ جب ان کو لے گئے، ادھر سے ظاہر سی بات ہے عمر ایسے جل قدر صحابی تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حوالے کر دیا، میں ان کی ابھی گردن اڑا دیتا ہوں۔ تو نبی نے فرمایا ایسا کچھ کام کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ جب جبرائیل امین آئے ہیں اور نے آ کر مجھے یہ بتلایا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے عذر کو قبول کر لیا، کہ واقعی ان کا عذر ایک عذر پر مبنی ہے، ان کا مقصد صرف یہی تھا، نہ تو دل کے اندر ان کے کوئی نفاق ہے، نہ کوئی اور چیز ہے، بلکہ ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ ان کے جو آل گھرانہ ہے تاکہ ان کے ساتھ وہ معاملہ نرمی والا برتے، اس طرح سے میں نے کیا تھا۔
اب جیسے یہ صحابہ کرام کی جماعت چلی، آگے جا کر جب مشرکین کو پتہ چلا کہ اس طرح کی بات حضرت ابو سفیان وہاں سے چلتی ہے، ابو سفیان کو جب یہ پتہ چلا کہ جو میرا قائم مقام تھا انہوں نے کس طریقے سے خبر پھیلا دی، اس طریقے سے صحابہ کرام کی جو معاہدہ تھا اس کو توڑ دیا ہے، تو وہ وہاں پر آئے اور کوشش کرنے لگے کہ یا رسول اللہ ہماری باتوں کو مان لیں۔ انہیں بہت کوشش کی، اتنی کوشش کی کہ ہر ایک صحابی کے پاس گئے اور جا کر یہ کہا کس طریقے سے ہماری بات کو مان لو، ہم معاہدے کو دوبارہ پکا کرنا چاہتے ہیں، نہ تو ہمارا مقصد لڑائی کرنا ہے، نہ تو جنگ و جدال کرنا ہے، ہم اللہ کے رسول کے ساتھ کبھی لڑ نہیں سکتے۔ تو جب یہ باتیں طے ہوتی گئی، رسول اللہ نے کہا نہیں، ہم آپ کی بالکل بات نہیں مانیں گے، بلکہ اللہ کے طرف سے حکم آ چکا ہے اور ہم مکہ پر لڑائی کہہ دیں گے، ہمارا جو لشکر ہوگا وہاں پر ضرور کی لڑائی کرے گا۔ اب وہاں جب پہنچے تو اللہ رب العزت نے بغیر جنگ و جدال کے مکہ کو فتح کرا دیا۔ اب اس طریقے سے حضرت ابو سفیان جیسے ہی آئے، وہاں آئے تو کچھ صحابہ نے جب دیکھا کہ یہ سرداران قریش آ رہا ہے، انہوں نے فوراً کو گرفتار کر لیا اور کہاں لے آئے؟ صحابہ کرام کی جماعت کے اندر لے آئے۔ اب جیسے ہی وہاں آئے تو انہوں نے کہا، حضرت عباس کو یہ کہا کہ آپ مہربانی کریں، اس طریقے سے رسول سے میری بات کرا دیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے اپنے بتوں کو پکارا لیکن میرے بت کسی قسم کے کوئی کام نہ ہے، لات منات عزا جتنے بھی تھے سب کو میں نے پکارا، میری مدد کسی نے نہیں کی، میں یہ جانتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول، لہذا مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ اللہ رب العزت نے اس طریقے سے ان کو کلمہ پڑھا دیا۔ اب جیسے انہوں نے کلمہ پڑھا، اس کے ساتھ ظاہر سی بات ہے کہ جب سب کا جو سردار تھا وہ وہاں آ کر کلمہ پڑھنے لگ گیا، اس کے بعد اللہ رب العزت نے لوگوں کے دل کے اندر ایسا خوف اور ایسا ڈر پیدا کر دیا تھا کہ سارے کے سارے لوگ ادھر بھاگ رہے تھے۔ رسول اللہ نے یہ پیغام دے دیا تھا کہ جو لوگ بھی کسی صحابہ کی امان کے اندر آ جائے گا وہ معمون ہو جائے گا، اسی طریقے سے جو آدمی حضرت ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا وہ معمون ہو جائے گا۔ اللہ نے اتنا شرف بخش دیا تھا، وہی سردار جو لڑنے کے لیے آیا تھا، وہی سردار کی جس نے صحابہ کرام کو اتنا نقصان کیا تھا غزوہ کے اندر، لیکن جب اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھ لیا تو صحابہ کرام کی جماعت، اللہ کے محبوب پیغمبر نے یہ پیغام دے دیا تھا کہ جو آدمی حضرت ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا وہ بھی امن والا ہو گیا، تو اس کو بھی قسم کی کوئی اصلاح نہیں دی جائے گی۔ تو اللہ رب العزت نے اتنا بڑا فتح جو تھا غزہ جو تھا وہ مکہ فتح کرا دیا اس طریقے سے۔ اسی کے بارے میں فرمایا ہم نے تمہیں اتنا ایسا غزوہ دیا جس کے اندر فتح مبینہ، ہم نے تمہیں فتح مبینہ عطا فرمائی ہے، ایسی فتح مبین کی جس کے اندر نہ تو کسی قسم کی لڑائی ہوئی، نہ تو کسی قسم کا جنگ و جدال ہوا، اتنی شان و شوکت سے صحابہ کرام کی جماعت آئی، اور 2 سال کے بعد اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو عمرے کی شرط سے قبولت عطا فرمائی، اور سارے صحابہ اپنے خوشی کیا کی وہاں عمرہ کرنے کا طواف کرنے لگے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات ایسی ہے کہ جو ایک چیز کو بدل کے رکھ دیتی ہے، وہی لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے نکالا تھا کہ وہی لوگ سارے کے سارے یرغمال ہو گئے۔ جس طریقے سے اللہ کے رسول کو وہاں سے نکالا تھا، سارے کے سارے لوگ وہاں پر اس طریقے سے محاصرہ کے طریقے ایسے دبدبا کر ہو گئے تھے کہ کسی کو پھر جرأت نہیں ہوئی۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فتح مکہ عطا فرمایا، اور جیسے ہی فتح مکہ ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ ایسے لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل لگ گئے۔ اب اسی اللہ رب العزت نے اس طریقے سے کبھی تو کس طریقے سے اسلام کو پھیلایا کہ ایسا ہوا کہ صحابہ کرام کی جماعت تلواریں لے کر گئی، اس طریقے سے اسلام کی آبیاری ہوئی۔ کبھی ایسا ہوا کہ اسلام کو اللہ اپنے محبت کے ذریعے پھیلا دیا۔ اب یہ اکثر طور پر سوال کیا جاتا ہے کہ آیا کہ جو دین پہنچا ہے رسول لوگوں کے پاس، یہ جہاد کے ذریعے پہنچا ہے یا تبلیغ کے ذریعے پہنچا ہے؟ یہ سوال ہی بالکل فضول ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کے پاس دعوت لے کر جاتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نرمی سے بات کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ تھا بالکل نرم ہوا کرتا تھا، لیکن جس جگہ کچھ جھاڑیاں آ جائیں، کچھ کانٹے آ جائیں، تو ان کانٹوں کو کیا کرنا جاتا ہے؟ ابھیڑ دیا جاتا ہے تاکہ ان کانٹوں کو رستے کے اندر تکلیف نہ بنے۔ تو اسی طریقے سے اسلام ان دونوں چیزوں سے پھیلا ہے، جس طریقے سے تبلیغ سے پھیلا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیار سے بات بھی کرتے تھے، اور جہاں کوئی مشرک لوگ لڑائی جھگڑا کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے، اس وقت اللہ رب العزت کے محبوب پیغمبر جہاد کے لیے لوگوں کو تیار کر لیتے تھے اور ان کا فلاح جمع کر دیتے تھے، اور اسلام کی آبیاری اس طریقے سے جاری رہتے تھے۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب اللہ کے رسول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا صحابہ کرام کو کیا میں نے تمہارے اوپر دین کو پورا کر دیا ہے، سب نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کو پہنچانے بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔